پہلے تو ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد نہیں ہو رہا تھا۔ اولاد پانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں کی، رات میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں کی اور رو رو کر دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور پھر آدھی عمر گزر جانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا، اور پھر حضرت حاجرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد سے نوازا، جس کا نام رکھا اسماعیل۔ اور پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیوی حاجرہ کو وادی زوز و زرع میں چھوڑاؤ، جہاں بھی کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے وہاں خشک پہاڑ تھے، کوئی آب و ہوا نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، خشک پہاڑ تھے۔ اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیوی حاجرہ کو اس وادی میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور پھر 13 سال کے بعد ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اور پھر رات میں خواب دیکھتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیوی حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حاجرہ اپنے بیٹے کو تیار کرو، دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ اور پھر حضرت حاجرہ اسماعیل کو تیار کرتی ہے، بالوں میں کنگھی کرتی ہے، تیل لگاتی ہے، اور پھر ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور پھر باپ اور بیٹے وادی منع کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان سوچتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، کل لوگ آئیں گے تو اس کو پڑھیں گے کہ اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ ابراہیم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم، رب کو منانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، صرف اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا ہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ 3 پتھر اٹھا لیتے ہیں اور پھر شیطان کو تینوں پتھر مار دیتا ہے۔ اور پھر وہاں سے شیطان ناکام ہو کر اسماعیل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل کہتا ہے کہ باپ کے ساتھ دوست کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو تمہیں ذبح کرنے لے جاتے ہیں۔ تو اسماعیل کہتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ میرے لیے اس کی آنکھوں میں پیار دیکھ، اس کی دل کی دھڑکنیں دیکھ، میرے لیے کتنا دھڑکتا ہے۔ وہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ کا حکم مانتا ہے۔ تو اسماعیل کہتا ہے کہ میرے اس جسم پر ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا۔ اور پھر وہاں سے شیطان ناکام ہو کر حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور حضرت حاجرہ سے کہتا ہے کہ شہزادے کو کہاں بھیجے؟ حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ باپ کے ساتھ دوست کی دعوت میں گیا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ جس باپ نے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کی، رو رو کر دعائیں مانگی اور اللہ سے اولاد مانگی، کیا وہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ شیطان کہتا ہے کہ رب کا حکم مانتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ اس رب نے حضرت حاجرہ کے گود میں ایک اسماعیل کو پیدا کیا، اگر 1000 اسماعیل بھی حضرت حاجرہ کے گود میں دے دیتا تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا اگر اللہ کا حکم ہوتا۔ اور پھر شیطان ناکام ہو جاتا ہے اور پھر باپ اور بیٹے وادی منع میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل سے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، تم کیا کہتے ہو؟
اسماعیل کہتا ہے کہ اے میرے ابا، اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے ذبح تو کہ آپ جو چاہیں وہ کرے۔ اور پھر جب دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر باپ اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹاتے ہیں۔ یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اس آسمان نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا اور اس زمین کے اوپر پہلی مرتبہ یہ منظر ہوا۔ اس منظر کو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے اور رب سے کہا کہ مالک، کیا قیامت آنے والی ہے؟ رب فرماتا ہے کہ نہیں، قیامت نہیں آنے والی ہے۔ تم کہتے تھے نا کہ انسان کو خلیفہ بنائے گا، وہ تو آپس میں جھگڑیں گے، لڑیں گے۔ آج دیکھو میرا بندہ میرے حکم کو ماننے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ اپنے ہاتھوں میں چھری لیتے ہیں اور پھر اچانک سے آواز آتی ہے اسماعیل کے منہ سے کہ ابا رسی کھول دو۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کہتا ہے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ جو چاہیں وہ کریں، اور پھر ابھی رسی کھولنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو اسماعیل کہتا ہے کہ ابا، آگے جا کر لوگ یہ نہ کہے کہ اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، اس کو رسی سے باندھ کر کے ذبح کیا۔ باپ نے ایک بیٹے کو ذبح کیا، میرا رسی کھول دیجئے، میں خود سے ذبح ہونا چاہتا ہوں، میں نہیں تڑپوں گا۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ رسی کو کھول دیتے ہیں اور پھر اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیتے ہیں اور پھر چھری گلے میں رکھتے ہیں اور پوری طاقت لگا کر چھری کو چلا دیتے ہیں، اور چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹتا ہے۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ چھری کو پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر کٹ کر 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ چھری سے کہتا ہے کہ اے چھری، تو نے کیوں نہیں کاٹا؟ اسماعیل کے گلے کو تم نے کیوں نہیں کاٹا؟ تو چھری سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تو مجھے ایک بار کاٹنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس رب نے مجھے 70 بار کہتا ہے کہ خبردار اگر اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا تو پھر ابراہیم خلیل اللہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، چھری کو پھر سے گلے میں رکھتے ہیں اور پھر پوری طاقت لگا کر چھری چلا دیتے ہیں اور پھر چھری چل جاتی ہے اور پھر گردن کٹ جاتی ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ سوچتا ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب آنکھ سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوا بلکہ ایک دمبا ذبح ہو چکا، اور اسماعیل اپنے باپ کے پاس کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہے۔